ایک سوچ جو ہے معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی والی اور منافرت والی سوچ ہے، تصور کا اپنا ایک کردار ہے، ایک تھوڑی ہسٹری بنائیں۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے، تصوف کا کورس کیا ہے؟ حضرت سب سے پہلے تصوف کی ہسٹری تو صوفیاء نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ تحقیق کا فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اسی تزکیہ اسی پروسیس کو تصوف کہا جاتا ہے، اور کہا اس کے آغاز جو ہے وہ اصحاب صفا سے ہوا ہے۔ اس کی ہسٹری کہ جہاں حضور علیہ السلام خود جلوہ گر ہو کے تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ کی جہاں علم عطا فرماتے تھے وہیں ان کا تزکیہ بھی فرماتے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی نظام ہے جس کی کڑی، اگر آپ سلسلہ بیعت کو بھی دیکھیں، سلسلہ تصوف میں جس کی کڑی کسی ایک دور میں بھی ٹوٹتی نظر نہیں آتی تو وہ سلسلہ تصوف ہے، جس میں لوگوں کی، جیسے میں نے عرض کیا، جہاں اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، جہاں احوال کی اصلاح کی جاتی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ برے لوگ یہاں نہ آئیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسپتال میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بیمار کیوں اکٹھے ہیں، مریض کیوں اکٹھے ہیں، مریض آئے گا تو اسے شفا ہوگی، یعنی وہ نور جو دلوں سے دلوں تک جو ہے وہ براہ راست جاتا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، سب کو دعوت دی جاتی ہے، ہر کوئی آئے اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنے اور محبت کے ساتھ سنے، اور محبت کے ذریعے ان کو دین کے قریب لایا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت بے اعتدالی کا کہا تو یقیناً اگر کوئی نظام تصوف سے وابستہ ہوگا تو وہ کبھی بھی بے اعتدالیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں، حالانکہ اسلام، جیسا میں نے کہا، کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، صرف ہمیں عبادات کا یا نماز کا یا روزے کا درس رسول اللہ علیہ السلام نے یہ تو اولاً ہے ہی ہے، صرف یہ نہیں سکھایا بلکہ معاشرے میں ایک ایک چیز میں، بازار میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، سیاسی نظام میں کیسے رہنا ہے، قانونی نظام میں کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ تو اسی طرح جہاں اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے وہیں اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اعتدال کا رستہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے نظر آتا ہے کہ کسی بھی برائی کو دیکھو تو پہلے اس کو محبت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اس کو جو ہے وہ امن کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ریاست کا امن، بالخصوص اسلامی ریاست کا امن برقرار رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، صرف اسلامی ریاست کا نہیں بلکہ اگر کوئی نان مسلم کنٹری میں بھی سن رہا ہے تو وہاں پر تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمبیسڈر آف اسلام بن کے رہے، پاکستانی ہے تو ایمبیسڈر آف پاکستان بن کے رہے، پرامن طور پر ریاست کو پرامن رکھنا مسلمان کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے، آپ کے پاس کوئی آ گیا کہے کہ میں تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو حضرت جو اہل تصوف ہے وہ جہاں اللہ کی محبت کا بتاتے، جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا بتاتے، وہیں انسان کے اوپر ایک اس کے تزکیے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے طریقے، اس کے لیول پہ اتر کے، یہ نہیں کہ اس کو ایسی مشکل باتیں بتانا شروع کر دی کہ اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے، اس کے لیول پہ اتر کے اب اس کے اندر دیکھیں گے کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دیں، فرمایا والدین کا احترام کرو، خدمت کرو۔ پھر ایک آیا، یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت کر دیں، فرمایا کہ نماز وقت پہ ادا کرو۔ پھر ایک آیا، یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دیں، آقا علیہ السلام نے اس کو اور جواب دیا۔ پھر 4 بندے آئے، چاروں کا سوال سیم تھا لیکن جواب چاروں کے لیے آقا علیہ السلام کا مختلف تھا۔ تو پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 4 ڈیفرنٹ لوگ آئے ود دا سیم کوسچن لیکن چاروں کے لیے آپ کا جواب ڈیفرنٹ تھا، ایک سوال کا ایک جواب ہوتا ہے لیکن ایک سوال کے 4 لوگوں کے لیے مختلف جواب تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی میں نے اس میں کمی محسوس کی اس کو بتا دیا، جس چیز کی میں نے اس میں کمی محسوس کی اس کو بتا دیا۔ ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ صرف 4 لائنیں لکھ کے 4 لائنیں رٹ کے اسی پہ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جہاں جو وابستہ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، پھر اس کمی کو اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے آپ کو پہلے رول ماڈل کے طور پہ پیش کر کے پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت جو میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا پھر وہ کہ 90 لاکھ کو اگر خواجہ معین الدین چشتی کلمہ پڑھا رہے ہیں، اگر آج بھی آپ ان صوفیاء کے مزار پہ جائیں تو رات 2 بجے بھی لوگ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو کوئی تو ایسی تاثیر ہے کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آخری سوال میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر تصوف کے حوالے سے، جو کیونکہ اس میں کسی رنگ نسل کسی چیز کی قید جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کا میسج کیا ہے یوتھ کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے یوتھ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا استاد مل جائے
کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ مل جائے جہاں پر جا کر وہ ماتھا ٹیک سکے اور کچھ سیکھ سکے. سکولز آف تھاٹس جو ہے وہ بہت ہیں، اور بھی بہت ساری لائنز ہیں پکڑنے کے لیے. آپ کے نظریے میں کہاں جایا جا سکتا ہے؟ حضرت ایک صوفی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے، جس کو وہ ہمارے سلسلے میں تو اصطلاحات نقشبندیہ میں تو یوں بیان کیا جائے کہ نظر برکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ والسلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں حضرت کہ حضور علیہ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ صرف نماز سیکھنے کے لیے، روزہ سیکھنے کے لیے، حج سیکھنے کے لیے، زکوٰۃ سیکھنے کے لیے، دینی معاملات سیکھنے کے لیے. حالانکہ حضرت اگر مغرب میں جائیں، لنکن یونیورسٹی لنڈن میں آج لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین قانون دان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علم میں حضرت کہ اس پر تھیسس کر رہے ہیں یورپ میں نوجوان کہ رسول اللہ علیہ والسلام کے احادیث اور میڈیکل سائنس، اس پر تھیسس کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام کے احادیث اور پولیٹیکل سسٹم، رسول اللہ علیہ والسلام کے حدیث اور جدید سائنس. آقا علیہ والسلام نے 1450 سال پہلے جو کچھ بیان فرمایا، آج ماڈرن سائنس جو ہے اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے. پھر اگر فیملی سسٹم میں آقا علیہ السلام کے حدیث کو دیکھا جائے، اگر بالخصوص تجارت میں آقا علیہ السلام کے حدیث کو دیکھا جائے، یعنی in any walk of life, you name the walk of life، رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث اس میں ہمارے لیے مشعل راہ اور خضر راہ کے طور پہ نظر آئیں گی. تو نوجوان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، نوجوان اگر کامیابی چاہتا ہے، تو ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے، اپنے لیے مشعل راہ بنائے. تو یقیناً اہل تصوف کا تمام تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے. حضرت مجدد الفسانی نے کہا، اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے بھی یہی ہمیں نچوڑ ملتا ہے کہ اس طریق جو طریقت کا طریق ہے، تصوف کا طریق ہے، اس کی ترقی کا تمام دار و مدار رسول اللہ علیہ والسلام کی سنت مبارکہ میں. اور پھر حضرت اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو ایک بہت بڑے صوفی تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب اپنے شاگردوں کو مدرسے سے جب ان کی فراغت ہوتی تھی یا جب کسی کو خلافت دیتے تھے، تو یہ بتایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تمہارا جو کردار ہے وہ تمہاری زبان سے زیادہ تبلیغ کرے گا. لوگ تمہاری زبان کی بات بعد میں سنیں گے، تمہارے کردار کو پہلے دیکھیں گے. رسول اللہ علیہ والسلام نے بھی اگر اللہ کی طرف بلایا تو اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار منوایا 40 سال، اور پھر سوال کیا، بتاؤ تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا؟ سب نے کردار کی گواہی دی. تو پھر آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کو قبول کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اس معاملے میں بھی بہت آسانی ہوئی. تو یہ ایک صوفی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کو بھی، اگر دین کی خاطر اچھا کام کرنا چاہتے ہو، دین کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے کردار کو. اور ایک سوال آپ نے مسالک کے بارے میں فرمایا، اس میں گفتگو میں فرمایا مسالک کے اعتبار سے. اب بین المسالک ہم آہنگی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں، اچھا ہم آہنگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا عقیدہ قبول کر لیں، یا بین المذاہب ہم آہنگی کہ بین المسالک ہم آہنگی کہ دو مسالک یہاں بیٹھے ہیں تو ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کا عقیدہ قبول کروں. اس سے مراد یہ نہیں ہے. ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ پرامن طریقے سے ایک جگہ پر رہا جائے. ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وی کین لرن ٹو ڈس ایگری ان ویل وے. اچھے طریقے سے ڈس ایگری، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اختلاف سے پیدا ہونے والا شر ختم ہو سکتا ہے. یہ کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف کو ایک علمی رنگ دیا جائے اور مشترکات پر ایک ہوا جائے. ہمارے صوفیاء نے تو بین المذاہب ہم آہنگی پہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں، اسلامی ریاست میں، اسلامک کنٹری میں، یا کہیں بھی نان مسلم بھی رہ رہے ہیں، اور ہم پاکستان میں تو کہیں گے آئین پاکستان کے مطابق جو اقلیتیں رہ رہی ہیں، جو نان مسلم رہ رہے ہیں، ایک مسلمان کا یہ پر بھی یہ لازم ہے کہ ان کو بھی عزت کا، ان کے جان کا، ان کے مال کا تحفظ کرے. وقت نہیں، ورنہ اس پر بھی کئی احادیث موجود ہیں. تو ایک صوفی جو ہے وہ اس طرح ہر اعتبار سے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے رسول اللہ کی ذات اقدس کو چلتا ہے اور معاشرے میں اچھا کردار ادا کرتا ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. یہ گفتگو تو کافی وقت تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، جس طرح حسان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں. لیکن اس گفتگو سے اگر ایک بات اخذ کی جا سکے تو وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کو خود ایک رول ماڈل بننا پڑتا ہے اگر معاشرے میں بہتری جو ہے وہ چاہیے. اور رول ماڈل کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہمارے لیے اگزامپل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ناظرین، پروگرامز میں اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.